کیونکہ نفل کا کیا ہوتا ہے، اصل میں شیطان کیا ہے، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. جیسے کل میں جمعے تقریر کی تھی، ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہر وقت اس میں رہتا ہے کہ کب میں اس کو بہکاؤں. تو وہ ہمیں لگتا ہے ہم ظاہراً نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ اس میں بھی اپنا فارمولہ اٹکا دیتا ہے، وہ اس میں بھی اس کو ٹائم برباد کرنے میں لگا دیتا ہے. جیسے اب میرے ذمے اگر فرض نمازیں ہیں، مان لیجیے میں فرض نمازوں کو چھوڑ چکا ہوں، اس کے بعد اگر میں نفل پڑھوں گا تو میری وہ نفل قبول نہیں ہے، کیونکہ مجھ پہ جو ہے فرض نمازیں میں اس پہ قضا ہیں، ابھی باقی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اگر یہ جو قضا نمازیں آپ پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ 20 سال کی 50 سال کی آپ قضا ایک رات میں پڑھ لو گے، نہیں. میں مانتا ہوں آپ 2 دن کی نماز پڑھو گے. نیت کیا کرنی ہے ہمیں کہ ہم پر جو قضا نمازیں ہیں، آج سے نیت کر لو کہ ہم پر جو قضا نمازیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اتاریں گے انہیں. ٹھیک ہے، حدیث پاک ہے اگر جو قضا نمازیں ہیں اور اس نے کسی شخص نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد وہ پڑھتا رہا، کبھی ظہر پڑھ لی، کبھی عصر میں پڑھ لی، پڑھتا رہا، اس دوران اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ذمے جو نمازیں قضا تھیں 10-20 سال کی وہ اس کی معاف ہو جائیں گی. ورنہ یہ جو قضا نمازیں جو ہیں یہ ان کی معافی نہیں ہے، ان کا پھر بعد میں فدیہ کر کے وصیت کر کے جائے کسی کا. آپ کی بات روک کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھو جانکاری کے لیے بھی اور میری پرسنل جانکاری کے لیے بھی. جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں، اپن جوہر کی نماز لے لیتے ہیں، تو جوہر کی نماز کے اندر ہم 2 نوافل پڑھتے ہیں، تو کیا ان نوافل کو چھوڑ کر کے وہاں ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا وہ نوافل پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نوافل نہ پڑھو بلکہ قضا نماز پڑھ لو، 4 رکعت. میں بھی قضا نماز پڑھ. اثر میں آپ 4 رکعت غیر موقدہ سنت پڑھتے ہیں، سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ 4 سنت نہ پڑھو، 4 فرض پڑھ لو اثر کے قضا کر کے. مغرب میں آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہو، بہتر یہ ہے کہ وہ 2 نفل نہ پڑھو، آپ 3 رکعت فرض پڑھ لو قضا کر کے. ایسی عشاء میں آپ 4 سنت پڑھتے ہو، 4 سنت مت پڑھو اسٹارٹنگ میں، 4 فرض پڑھ لو، 4 نفل پڑھتے ہو وہ نفل مت پڑھو، 3 وتر پڑھ لو. سب سے بہتر یہ قضا اتارنے کا سب سے اچھا طریقہ، اور اگر وقت اگر گنجائش نہیں دیتا تو سب سے آسان طریقہ ایک یہ ہے، جیسے ہم اور آپ عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، ہم نے سورت ملائی، 2 رکعت ہم نے مکمل کر لی. اب آخر کی جو 2 رکعت پڑھی، عام طور پر ہم ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. جب ہم تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے تب تو ہم کچھ نہیں پڑھیں گے، امام کے پیچھے ہمیں صرف خاموش رہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے اور تسبیحات پڑھنی ہے بس، رکوع میں اور سجود میں تحیات وغیرہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم امام کے پیچھے نہیں ہیں، تب صرف جب ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو لاسٹ کی 2 رکعت میں ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھ کے صرف 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. تو اگر وقت گنجائش نہیں دے رہا ہے تو آپ 4 رکعت اس طور پہ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ لاسٹ کی 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، 3 بار سبحان اللہ کہہ کر نیت کر رکوع کر لیں. اور جو التحیات ہم پڑھتے ہیں عذاب النار تک، اس میں جو دعا وغیرہ پڑھتے ہیں تو شریعت کی اجازت ہے کہ التحیات و رسول تک پڑھیں، صرف و رسول تک پڑھ کر جو واجب ہے نماز میں. باقی جو بات کر رہے گا وہ مستحب ہے، وہ سنن میں سے ہے. یہ جو واجب ہے و رسول تک ہے، اگر وقت کی گنجائش نہیں ہے تو آپ و رسول تک پڑھ کے بھی سلام پھیر سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، نماز سے باہر ہو سکتے ہیں. یہ قضا اتارنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے، اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ نفل نہ پڑھنے کے بعد نفل نہ پڑھیں، آپ اپنی قضا نماز اتارتے رہیں. تو میں کہہ رہا تھا اس رات میں ہم چاہے 2 دن کی نماز پڑھ پائیں گے. مان لیجیے میرے ذمے 20 سال کی نماز قضا ہے، 20 سال سے میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کب تک کی نماز، تو میں نیت اپنے دل میں کر لوں گا کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر کی قضا جو میرے اوپر ہے. اب ہم اس میں دن کا نام نہیں لیں گے، کسی کی اگر 5 دن کی نماز قضا ہوگی تو اس کو دن کا نام لینا پڑے گا کہ منگل کے ظہر کی قضا جو مجھ سے ہو گئی ہے. اور جس کو پتہ نہیں کتنی نمازیں، تو وہ دل میں یہ نیت کر لے کہ جو میرے اوپر ذمے ہیں، فجر کی پڑھ رہا تو فجر کی نیت کر لے، ظہر کی پڑھ رہا ظہر کی کر لے، مغرب کی پڑھ رہا مغرب کر لے. قضا کے صرف فرض پڑھ جاتے ہیں. ایسے اگر 2 دن کی آپ نے قضا پڑھ لی تو انشاءاللہ رات بھر کا بھی ثواب ملے گا، نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، سجدہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور آپ کے سر سے قضا نماز اتر جائے گی. پھر انشاءاللہ زندگی میں پڑھتے رہے آپ، اور کبھی اسی حالت میں آپ کو موت آ گئی کہ آپ نے توبہ کر لی تھی، اللہ رب العزت کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اس کی رحمت پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ ہماری جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، جو ہماری پڑھنے سے رہ جائیں گی، اللہ ان کو معاف فرما دے گا. ورنہ ان قضاؤں کا کفارہ دینا پڑتا ہے، اور قضا جو قرض ہوتا ہے وہ قرض ہی ہوتا ہے، بغیر دیے
کبھی ادا نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی بغیر دیے سوچے کہ مجھے چھٹکارا مل گیا تو اس کو چھٹکارا نہیں ملتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ چاہے 2 دن کی، 4 دن کی، 5 دن کی وقت برکت، کیونکہ ویسے بھی آپ کو سجدے کرنے، رکوع کرنے، اس میں نماز پڑھیں، زیادہ تر درود پڑھیں، اور قرآن کوئی آیت یاد ہو تو وہ آیت پڑھتے رہیں، زیادہ تر جو قرآن شریف پڑھ لکھے ہیں وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ دعائے مغفرت کریں اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اور بھائیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، اپنے رزق کے لیے، حادثات و